السلام علیکم اسٹوڈنٹس، تھیوریز آف چینج پہ ہم بات کر رہے تھے اور اس سلسلے میں ہم اپنے پریویس لیکچر میں دو تھیوریز پر بات کر چکے ہیں. پہلی تھیوری تھی لائف سائیکل تھیوریز آف چینج اور دوسری تھی ٹیلیولوجیکل تھیوریز آف چینج. اسی سلسلے میں آج کا سیشن جو ہے وہ اسینشلی دو بیسیکلی چیزوں سے ڈیل کرے گا. ایک تو یہ کہ ہم ٹیلیولوجیکل تھیوریز کا تھوڑا سا ریویو کریں گے اور اس کے کچھ کانسیپٹس ہم ریفریش کریں گے، اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہم ایک نئی تھیوریز کو اسٹڈی کریں گے اور وہ ٹائپ ہے تھیوریز آف ڈائلیکٹیکل تھیوریز آف چینج. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا ٹیلیولوجیکل تھیوریز آف چینج. تو آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ ٹیلیولوجیکل تھیوریز آف چینج جو ہے وہ اس کا پرپز کیا ہے، اور اس میں بیسیکلی کون سی چیز ہے جو اینٹیٹی کو چینج کرتی ہے، چینج کی طرف لے جاتی ہے، وہ کون سی بیسیکلی کازیشن فیکٹر ہے. تو یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آرگنائزیشن بیسیکلی ایگزسٹ کرتی ہیں اپنے پرپز کے لیے، کہ انٹرپرینیور جو ہے یا فار دیٹ میٹر گورنمنٹ اور فار دیٹ میٹر انڈیویجول یا کمیونٹی اگر اپنے پرپز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جب ایک پرپز سے دوسری پرپز کی طرف وہ ڈیلیبریٹلی جانا چاہتے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ چینج کریٹ کرتی ہے. چاہے وہ ٹپیکل بزنس آرگنائزیشن ہو تو اس نے نیا پروڈکٹ فار انسٹنس ڈیولپ کرنا ہے کیونکہ کنزیومر کی وہ پرسیو کرتے ہیں کہ نیڈس چینج ہو گئی ہیں. تو اب یہ کیا ہے کہ یہ ٹیکنالوجیکل بیسیکلی ڈرفٹ آ رہا ہے، کہ ڈرائیو آ رہی ہے کہ آرگنائزیشن نے ایک نیا پروڈکٹ ڈیولپ کرنا ہے. تو اس حوالے سے اب وہ کیا چیز ہے جو آرگنائزیشن کو نئی پروڈکٹ کی طرف لے جائے. یہ تو مارکیٹ کے ساتھ انٹرفیس ہو گیا آرگنائزیشن کا، ٹپیکل بزنس آرگنائزیشن کا. لیکن آرگنائزیشن کے اندر بھی ایک اس کا اپنا اسٹرکچر ہے، تو اس میں بھی چینجز لانی ہوں گی. فار انسٹنس کیا وہ اسٹرکچر پروموٹ کرتا ہے لرننگ انوائرمنٹ، یا وہ اسٹرکچر ایسا ہے کہ جو کریٹیو اور انوویٹیو اسٹریٹجیز آرگنائزیشن آپٹ کرے اور فارمولیٹ کرے اور ایگزیکیوٹ کرے اور اپنے مارکیٹ کے ساتھ یا کنزیومرز کے ساتھ انہیں سگنیفیکنٹلی انگیج کرے. تو اس حوالے سے ایک اور بات ہم نے ڈسکس کی تھی کہ جو فور موسٹ آبجیکٹو ہے آرگنائزیشن کا یا اینٹی کا یا آرگنائزیشنل اینٹی کا، وہ ہے سروائیول. سروائیول جو ہے وہ دیٹ از دی فور موسٹ اینڈ فرسٹ کنسیڈریشن آف این آرگنائزیشن، جس کو ایک اور اسکالر نے کہا ہے سیلف پریزرویشن. اور اس سیلف پریزرویشن کے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے ہم جو بھی ایکشنز لیتے ہیں اسے پھر ہم کہیں گے کہ سیلف پریزرونگ، یعنی سیلف پریزرونگ ایکشنز ہم لیتے ہیں ان آرڈر ٹو ہیو ٹو اٹین این آبجیکٹو آف سیلف پریزرویشن. اچھا، اب یہ جو ہے آبجیکٹو یہ انڈیویجول میں بھی ہے، سوسائٹی میں بھی ہے، اگین آرگنائزیشن کے بھی، اور ہر لیول آف انالیسس پہ ہمیں یہی بیسیکلی آبجیکٹو ملتا ہے سیلف پریزرویشن. بلکہ سو مچ سو کہ ایک آتھر نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور اسے ریلیٹ کیا ہے لائف سائیکل تھیوریز آف چینج کے حوالے سے، کہ لائف سائیکل تھیوریز آف چینج میں جتنی بھی سٹیجز ہیں، سب سے پہلے تو برتھ یا انسیپشن ہو گئی، پھر اس کے بعد گروتھ فیز آ گیا، گروتھ فیز کے بعد اس میں میچورٹی فیز، پھر اس کے بعد ہم نے ڈیتھ یا ڈیکے یا سروائیول یا ریوائیول آف این آرگنائزیشن. تو یہ سائیکل کی ہم نے بات کی. ایک اور آتھر اسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ساری لائف سائیکل کی جو سٹیجز ہیں جو کہ ہم نے فرسٹ تھیوری اسٹڈی کی تھی ان ڈیپتھ، تو یہ ساری بھی بلکہ آرگنائزیشن کی ایکٹ آف سیلف پریزرویشن ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ دونوں تھیوریز کو کس طرح سنتھسائز کیا جا رہا ہے، اور ایک آتھر نے اس حوالے سے کہا ہے کہ آرگنائزیشن اپنے لائف سائیکل پر بھی ہر سٹیج پہ اس کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ فور موسٹ آبجیکٹیو جو ہے وہ سیلف پریزرویشن کا ہے. یعنی آرگنائزیشن جو بھی ایکٹ کرتی ہے وہ ڈیلیبریٹ ہوتا ہے، وہ پرپزیو ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو اس کا پرپز ہے وہ اس کا سروائیول ہے، اس کی پریزرویشن ہے، اس کی آئیڈینٹی ہے. ایک اور تھیم جو ہمیں آرگنائزیشنل اور مینجمنٹ ریسرچ میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشنل آئیڈینٹی، کہ آرگنائزیشن نے اپنی آئیڈینٹی اور اپنے امیج کو مینٹین کرنا ہے، اور اس نے کنزیومرز کو یا سوسائٹی کو یہ پرسیو کرانا ہے کہ اس کی ایک ڈسٹنکٹ پرسنالٹی ہے، ڈسٹنکٹ امیج ہے، ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہے. خاص طور پہ یہ چیز ہمیں بڑی ڈیلیبریٹلی
وہ ہمیں ملے گی یہی پالیسی ملٹی نیشنلز اڈاپٹ کرتی ہیں جب وہ اپنے آرگنائزیشن کہ آپ اس چیز کو ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جب وہ برانڈنگ کی بات کرتے ہیں کہ کمپنی کے یا آرگنائزیشن کے یا فرم کے جو برانڈ ہیں وہ ایک ڈسٹنکٹ اپنی آئیڈینٹی رکھتے ہیں. اسی طرح آرگنائزیشن کا نام وہ بھی ایک ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی رکھتا ہے. اور پھر جب امپلائیز کسی کو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں کہ جناب لک آئی ایم ورکنگ فار دس آرگنائزیشن, آئی ایم ورکنگ فار دیٹ آرگنائزیشن, تو اس میں ایک سینس آف پرائڈ, سینس آف ایفیلیشن اور سینس آف اٹیچمنٹ ہے. تو وہ چیز انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے کیونکہ وہ نام اتنا اور وہ آئیڈینٹی اتنی میننگ فل ہوتی ہے سوسائٹی میں, اور اس سے ممبرز آف این آرگنائزیشن دے فیل الیٹڈ اور وہ اپنی ایفیلیشن فیل کرتے ہیں. تو اگین یہ ساری سٹیجز جو لائف سائیکل کی ہیں اور جو ٹیلیولوجیکل تھیوری کی ایکسپلینیشن ہے, یہاں پہ دونوں میں ایک سنتھیسائزنگ پوائنٹ ملتا ہے کہ اگر وہ اس حوالے سے کہ آرگنائزیشن جو ہیں وہ ان کا جو بھی ایکٹ کریں وہ سیلف پریزرویشن کا ہے. اور سیلف پریزرویشن کے گول کو اچیو کرنے کے لیے آرگنائزیشن جو ہے اپنے ریسورسز یا اپنے مینز یوٹیلائز کرتی ہے. اچھا, اور پھر یہ جو بھی گولز ہیں اور جو بھی پھر ان کو مینز ڈپلوائے کیے یا ریسورسز یوٹیلائز کیے, اس سے پھر ایک قسم کا ایک بیہیویئر فارمولیشن بھی ہوتی ہے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہمارے آبجیکٹیوز ہیں اس کے مطابق ہی ہمارا پھر بیہیویئر بنتا ہے. اور یہ چیز امپورٹنٹ ہے آرگنائزیشن میں ایون فارمولیشن آف بیہیویئر کے لیے. لائک آبجیکٹیوز اور سیٹنگ اپ آف آبجیکٹیو از ویری امپورٹنٹ اینڈ دیٹ ایون ڈیٹرمنز اوور بیہیویئر اور ایکشن پارٹ, کہ انڈیویجول جو ہیں وہ کتنا سیریس ہیں اپنے آبجیکٹیوز کو اٹین کرنے میں, اور اسی طرح آرگنائزیشن میں کتنی کمٹمنٹ ہے. اور اس چیز کو آرگنائزیشنل کمٹمنٹ کی ایک تھیم سے بھی اپروچ کیا جا سکتا ہے کہ آرگنائزیشن کے ممبرس کی کتنی کمٹمنٹ ہے ٹو اٹین دیئر مشن, دیئر ویژن, دیئر گولز, دیئر آبجیکٹیوز. ایک اور بات جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں جو موڈیلٹی آف چینج ہے وہ کیا ہے. تو موڈیلٹی آف چینج میں اسینشلی ہم نے دو ٹائپس کی بات کی تھی. ایک یہ کہ وہ پرسکرائبڈ موڈ ہے یا دوسری کیا وہ کنسٹرکٹیو موڈ میں ہے. تو ڈفرینٹ تھیوریز ہم ارلیئر دیکھ چکے ہیں کہ لائف سائیکل تھیوری فار انسٹنس جو ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم بائی نیچر وہ پرسکرائبڈ موڈ میں ہے. پرسکرائبڈ موڈ کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ آلموسٹ اسے ایکویولنٹلی لیا جاتا ہے کہ وہ فرسٹ آرڈر چینج یا کنٹینیوس چینج کے حوالے سے اسے لیا جاتا ہے. اب یہ جو ٹیلیولوجیکل تھیوری ہے یہ اس سے بالکل کنورس ہے. اس کو موسٹ آف دا ٹائم بائی نیچر کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ سیکنڈ آرڈر چینج ہے. وائی؟ اور سیکنڈ آرڈر چینج جو ہے وہ بیسیکلی ریولیوشنری یا ڈراسٹک یا ڈسکنٹینیوس چینج کے حوالے سے بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. اب اس کا جو وائی پارٹ ہے کہ کیونکہ یہ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ کسی بھی اینٹی کے ول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج ایک آبجیکٹیو ہے اور آل آف اے سڈن ویری نیکسٹ ڈے ویری نیکسٹ مومنٹ وہ اینٹی جو ہے اپنا آبجیکٹیو چینج کر لے. تو یہ اس کی ول پہ ہے اور اس کے انٹینشنز پہ ہے کہ وہ کتنا تو یہ جو فریکوینٹ سوئچنگ ہے یہ آپشنل ہے. تو آبجیکٹیو سیٹنگ فینومینا جو ہے یہ ایک قسم کا چوائسڈ بیہیویئر ہے اینٹی کے پارٹ پہ. تو دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ, اور یہ بہت اچھی طرح اس تھیوری کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کمپنیز جو ہیں کیسے اسٹریٹجیز فارمولیٹ کرتے ہیں, کمپنیز کیسے نیو مارکیٹس میں انٹر ہوتے ہیں ڈیلیبریٹلی, کیسے نیو پروڈکٹس ڈیولپ کرتے ہیں, یا کنزیومر اور کسٹمرز کو کیسے بزنس آرگنائزیشن کس اسٹریٹجی سے انگیج کرتے ہیں. وہ موسٹ آف دا ٹائم آبجیکٹیو سیٹنگ تھیوری کی ایکسپلینیشن کے مطابق وہ ڈسکنٹینیوس بھی ہو سکتا ہے اور وہ کنٹینیوس بھی بٹ موسٹ آف دا ٹائم جو تھیوری کی ایکسپلینیشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ٹیلیولوجیکل تھیوری آف چینج جو ہے بائی نیچر, نا وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بائی نیچر, یعنی اس کا جو ٹینڈنسی ہے یا ٹرینڈ ہے وہ ہے کہ یہ ڈسکنٹینیوس چینج کو ریپریزینٹ کرتی ہے. تو یہ تھا کچھ اوور ویو جو میں ریفریش کرنا چاہتا تھا اور آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ٹیلیولوجیکل تھیوری ایسنشلی کیا ہے. اب جیسا ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی تھیوری ہو وہ فول پروف نہیں ہوتی, یعنی اس میں کوئی نہ کوئی فلا ہے, کوئی نہ کوئی اس کی ویکنیسز ہیں, کوئی نہ کوئی اس کے کرٹکس
ہی اس پہ ویکنیسز کے ایلیگیشن لگاتے ہیں, اور ڈفرینٹ اسکالرس پہ ڈفرینٹ بیسیکلی تھیوریز کے پروپوننٹس ہوتے ہیں, اور ڈفرینٹ تھیوریز کے حوالے سے وہ اپنا سٹانس ڈیولپ کرتے ہیں جو ان کا اپنا ریسرچ ایکسپیرینس انہیں جس طرف لے جاتا ہے. تو اب یہاں پہ اس تھیوری کی ویکنیسز کیا ہیں؟ اس تھیوری کی سب سے بڑی ویکنیس ایک یہ ہے کہ کیا اینٹیٹی ہر وقت اتنی ہی آبجیکٹیوٹی اس میں ہوتی ہے, یعنی آل دا ٹائم دی اینٹیٹی از کنسرنڈ ود اٹیننگ آبجیکٹیوز. سبجیکٹیوٹی پھر کہاں جائے گی؟ سبجیکٹیوٹی دیٹ از کہ آپ ٹیک دا کیس آف انڈیویجول, کیا انڈیویجول جو ہے ہر وقت 24 آورس فار انسٹنس 24 آورس اے ڈے ہر وقت اپنے مقاصد کی ہی تلاش میں رہتا ہے اور اسی کو اٹین کرنا چاہتا ہے, اور اس کے لیے پھر کیا وہ ہر دوسری چیز جو مقصد سے ہٹ کے ہے اسے سیکریفائس کر دے گا؟ تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ لائک انڈیویجول کی اپنی سوشل لائف بھی ہے, اور ایک خاص ٹائم کا ایک پورشن اور پروپورشنلی وہ اسپینڈ کرتا ہے آبجیکٹیوٹی اورینٹڈ جو بھی اس کے زندگی کے آبجیکٹیوز ہیں اس کو اٹین کرنے میں, اور پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں اس کے ایموشنز, جس میں اس کی سوشل لائف, جس میں اس کی فیملی لائف, دیٹ اسٹینڈ ویری امپورٹنٹ. تو یہ چیز ریسرچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو انڈیویجول کے پارٹ پہ ہم کہتے ہیں ایون کیریئر ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں کہ اسٹرائکنگ اے بیلنس بٹوین ٹو سیٹ آف آبجیکٹیوز, یا کوالٹی آف لائف کا کانسیپٹ کس طرح میننگ فل ہے کہ ورک اور سوشل لائف, ورک اور یا پروفیشنل اور فیملی لائف کے درمیان ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہے. تو اسی طرح آرگنائزیشن, اب یہی چیز آرگنائزیشن پر اپلائی کریں. کیا اگر آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز ہیں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ یا مارکیٹ ڈیولپمنٹ یا ریونیو بلڈ اپ یا سیلز ٹارگیٹس, کچھ بھی ایسا اگر ہے, تو کیا آرگنائزیشن اس اپنے آبجیکٹیوز کو اٹین کرنے میں اتنی فوکسڈ ہے کہ وہ اپنے سوشل رول کو بھی اگنور کر دیتی ہے؟ اور یہ چیز آپ دیکھ چکے ہوں گے اور ارلیئر سبجیکٹس میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ آرگنائزیشنس کا بھی جس طرح انڈیویجولس کا ایک سوشل رول ہے, ایک سٹیزن شپ رول ہے, اسی طرح آرگنائزیشن کا بھی ایک رول ہے کہ سوسائٹی میں آپ نے جس کو ہم کہتے ہیں سوشل رسپانسونیس یا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, CSR کے نام سے آپ اس چیز کو جانتے ہیں, کہ آرگنائزیشن نے بھی اسی طرح ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہے بٹوین اٹینمنٹ آف آبجیکٹیوز اینڈ دین ہیونگ سوشلی رسپانسبل رول. تو پوائنٹ اگین اس طرح یہاں پر آ جائے گا کہ اس تھیوری کی ویکنیس کیا ہے کہ یہ سبجیکٹیوٹی کے آسپیکٹ کو کمپلیٹلی اگنور کرتی ہے, اور صرف ایک ایکسپلینیشن ہے اور وہ پارشل ایکسپلینیشن ہے. تو اسکالرز اس چیز کو بہت ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہیومن فیلنگز ہیں یا جو اس کا سوشل آسپیکٹ ہے اور ایموشنل اور یہ جو سبجیکٹیوٹی کا آسپیکٹ ہے وہ اگنور کرتی ہے. تو اس حوالے سے یہ تھیوری جو ہے انایڈیکیٹ ایکسپلینیشن ہے جو اس تھیوری کے اگینسٹ جو اسکالرز اسے کرٹیسائز کرتے ہیں. تو یہ لیڈنگ کریٹیسزم ہے. سیکنڈ اس میں کریٹیسزم یہ ہے کہ اگین یہ ایک چیزوں کو میکینیکلی لیتی ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن از جسٹ لائک اے مشین, جیسے آپ کہہ لیں گے آرگنائزیشن از جسٹ لائک این آٹو موبائل, ٹھیک ہے نا. تو میکینیکلی اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس, سب کمپوننٹس, ڈپارٹمنٹس, سب گروپس ود ان آرگنائزیشن, وہ میکینیکلی ایک بیسیکلی بلٹ سیٹ اپ ہے. تو یہ بھی اگین اس کی ویکنیس ہے کہ چیزیں جو ہیں ریئل لائف میں اتنی میکینیکلی اورینٹیڈ نہیں ہوتی, بلکہ جو اس کے اگینسٹ جو کرٹیسزم ہے, جو اس کا اپوننٹ اسکول آف تھاٹ ہے, وہ یہ کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کی ایگزامپل بھی ہے کہ یہ ایک آرگینک اینٹیٹی ہے, یعنی اس کی اپنی لائف ہے. اس آرگنائزیشن کے بھی جیسے انسان کے اور انڈیویجولس کے ایموشنز ہیں, ایسے آرگنائزیشن کے بھی اس میں, چونکہ ڈیفینیٹلی دیٹ از نون بائی دی ممبرز آف دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن, تو ان کے ایموشنز ہوتے ہیں. تو آرگنائزیشن کی پرسنالٹی ہے, جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس کی آئیڈینٹی ہے, اس کا ایک امیج ہے. اسی طرح اس آرگنائزیشن کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں, ممبرز ہیں, وہ بھی کلیکٹیولی ایک اس کی کلیکٹیو پرسنالٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کارپوریٹ پرسنالٹی. تو یہ دو بیسیکلی ویکنیسز ہیں ٹیلیولوجیکل تھیوری میں. I think this is an enough overview of teleological theories of change. Plus, we have
discussed also the limitations of this theory of philological change, کہ اس کی ویکنیسز کیا ہیں, اور یہ تھیوری کو ہم نے پچھلے سیشن میں بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا, اور آج اب تک ہم نے اس کا اوور ویو بھی کیا ہے اور اس کی ویکنیسز بھی ڈسکس کی ہیں. اب ہم ایک اور تھیوری کی طرف چلتے ہیں, اور وہ تھیوری ہے ڈائلیکٹیکل تھیوری آف چینج. ڈائلیکٹیکل کا جو ورڈ ہے اور جو تھیم ہے, پرہیپس دس از دی اولڈسٹ وے آف ایکسپلیننگ چینج, ڈیولپمنٹ اینڈ لرننگ فینومینا. اور سب سے پہلے جو ڈائلیکٹیکل کا تھیم یا جو میتھڈالوجی یا جو لاجک دی ہے وہ ایون گریکس دور میں ہمیں ملتی ہے, جب ارسٹاٹل اور پلاٹو جو میتھڈالوجی تھی, ڈائلاگ میتھڈ اور ڈائلیکٹک کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی. اس کے بعد پھر ہم ماڈرن رائٹنگز میں اس کا ذکر ہمیں ہیگل اور مارکس کی فلسفی میں ملتا ہے. ہیگل اور مارکس آپ جانتے ہوں گے بہت لیڈنگ پولیٹیکل فلاسفر ہیں, جنہوں نے اپنی کام میں اس میتھڈ کو یوز کیا, اور یہ لرننگ میتھڈ ہے, اور اس طرح یہ ایک نالج کریشن کا میتھڈ بھی آپ اسے سمجھ سکتے ہیں, جو آج کی ٹرمینالوجی میں جسے ہم کہتے ہیں نالج مینجمنٹ اینڈ نالج کریشن. لائک ہیگل اور مارکس نے کہا کہ یہ ڈائلیکٹک میتھڈ کو سمجھ کر ہم جو ہے ٹروتھ کی ڈسکوری کر سکتے ہیں, اور آبجیکٹیوٹی سے ریالٹی کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا پاورفل میتھڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے آج بھی پریکٹیکلی سوسائٹی میں, آرگنائزیشنز میں, قوموں کی تاریخ میں, نیشنز کی ہسٹری میں. تو ہمیں یہ بڑا پاورفل انسٹرومنٹ نظر آتا ہے جو کہ بہت اپنے ساتھ ایکسپلینیشن پار رکھتا ہے کہ چیزوں کو ایکسپلین کرے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈائلیکٹک اور یہ ہے کیا, یا ڈائلیکٹیکل میتھڈ یا ڈائلیکٹیکل تھیوری آف چینج ہے کیا. تو اس حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک اسکالر کو ریفرنس دیا تھا کہ ایک اینڈریو وین ڈی وین اسکالر ہیں, انہوں نے ان چاروں تھیوریز کا جو فریم ورک جس کی ہم شروع سے بات کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم ایوولوشنری تھیوری کی بھی بات کریں گے. 2 تھیوریز پہ ہم بات کر چکے ہیں, اب تیسری تھیوری پہ بات کر رہے ہیں, اور ان دا ٹائم ٹو کم ہم ایوولوشنری تھیوری جو 4th ٹائپ آف تھیوری ہے اس پہ بھی بات کریں گے. تو اس پہ بڑی کمپریہنسو جو ایکسپلینیشن ہے وہ ان اسکالر کے آرٹیکل میں ہمیں ملتی ہے, اور اٹ کین بی ریٹریوڈ فرام HEC's ڈیٹا بیس. اب ان صاحب نے ڈائلیکٹیکل تھیوری کو اس طرح ڈیفائن کیا ہے, ہم سلائڈ دیکھتے ہیں کہ ڈائلیکٹیکل تھیوری ریسٹ آن دی assumption that the organizational entity exists in a pluralistic world of colliding events, forces, or contradictory values that compete with each other for domination and control. اب یہاں پہ like the author has given 3 things. One is the pluralistic world of colliding forces. یعنی ڈائلیکٹیکل فینومینا میں کیا ہے. اب ایک ورڈ جو ہے وہ آپ کو ٹائم اینڈ اگین بہت زیادہ ملے گا ویسٹرن لٹریچر میں اور مینجمنٹ کے لٹریچر میں, جو کہ سوشل سائنسز میں, فلسفی میں, پولیٹیکل سائنس میں, مینجمنٹ میں, اور ڈفرینٹ ایون انٹرنیشنل ریلیشن کی تھیوریز میں. وہ یہ ہے کہ اور دی ویسٹرن پیپل اینڈ ویسٹرن اسکالرز آر ویری فانڈ آف دس ورڈ پلورلزم. تو یہاں پہ تو آپ اس پہ تھوڑی سی آپ کو جاننا چاہیے اور ریسرچ کرنی چاہیے کہ یہ پلورلزم کیا ہے. تو جو اکیڈمیشنز ہیں, بلکہ جو ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی یہ کلیم کرتے ہیں, ان کی سوسائٹی میں اکیڈیمکس بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ پلورلسٹک سوسائٹی ہے. پلورلزم کا ان نٹ شیل مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ فورسز کی ریپرزنٹیشن ہے آرگنائزیشن میں یا سوسائٹی میں, اور وہ اپنے انٹرسٹ پرسو کر رہی ہیں. تو ایک کوئی مونولیتھک یا یونیٹری فارم نہیں ہے یا ایک ہوموجینٹی نہیں ہے, بلکہ اس میں ہیٹروجینیٹی آف انٹرسٹ ہے اور ہیٹروجینیٹی آف فورسز ہیں اور ہیٹروجینیٹی آف مطلب انٹرسٹ اور آبجیکٹیوز ملتے ہیں جو لوگ پرسو کر رہے ہیں, اور پھر ایونچولی ان سب کی ریپرزنٹیشن ہے, یعنی ان ساری فورسز کی ریپرزنٹیشن ہے. تو اس ورڈ پہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا تھوڑا سا آپ فردر آپ دیکھیں تاکہ آپ لٹریچر کو اور مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو سمجھ سکیں کہ یہ پلورلزم ورڈ کا کیا مطلب ہے. خاص طور پہ مینجمنٹ میں بھی جب
ایک اسکالر کہتا ہے کہ ویل ان آرگنائزیشن وی نیڈ ٹو ہیو پلورلزم، تو واٹ اٹ مینس. یا اگر سوشیولوجی اور پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے اسکالر کہتا ہے کہ ویل ان آور سوسائٹی وی ہیو پلورلزم، تو what does this mean? Pluralism essentially means کہ کراس سیکشن آف انٹرسٹ جو ہیں وہ ریپرزینٹیڈ ہیں ڈیسیژن میکنگ فنومینا میں، آبجیکٹو سیٹنگ فنومینا میں، خاص طور پہ آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں. کہ آرگنائزیشن ہے اور آرگنائزیشن میں ایک ہائرارکی ہے، ڈفرینٹ ٹیئرس پہ ممبرز ہیں، پھر آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. تو جب آرگنائزیشن میں ہم پلورلزم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے لوگ جو ہیں ایسے انسٹیٹیوشنل میکانزم میں یا ڈیسیژن میکنگ یا آبجیکٹو سیٹنگ فنومینا میں انوالوڈ ہیں اور ان کی ریپرزینٹیشن ہے پالیسی آؤٹ کم میں. دس از ویری امپورٹنٹ. پھر آپ یہ کانسیپٹ جو ہے ڈائلیکٹک اور ڈائلیکٹیکل فنومینا کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ڈائلیکٹیکل فنومینا میں ڈفرینٹ ایک سے زیادہ فورسز ہیں، یعنی وہ ڈفرینٹ ٹائپ آف فورسز ہیں، وہ آپریٹ کرتی ہیں، وہ کولائڈ کرتی ہیں، ان کے کمپیٹنگ ویلیوز ہیں، ان کے کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں، وہ آپس میں ان کا انٹریکشن ہے. تو کسی بھی اینٹیٹی میں یا آرگنائزیشنل اینٹیٹی میں، تو دس از دا فرسٹ تھنگ، this is the first thing which happens in organization or in dialectical phenomena. Second thing is that values that compete. تو values جو ہیں وہ competition میں ہے، cooperation نہیں ہے، ان میں uniform بھی نہیں ہے، unitary type بھی نہیں ہے، بلکہ وہ competition میں ہے. they compete, they oppose. ٹھیک ہے، they oppose each other and they are contradictory to each other. نمبر 3 ڈیفینیٹلی جب ویلیوز کا آپس میں کمپٹیشن ہوگا تو تیسرا کمپوننٹ سامنے آئے گا کہ دے کمپیٹ فار ڈومینیشن اینڈ کنٹرول. یعنی کچھ ویلیوز جو ہوں گی وہ ڈومینیٹ کریں گی اور کنٹرول کریں گی کچھ اور ویلیوز کو. اور یہ ڈفرینٹ لیولز پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں یونٹ آف چینج کے حوالے سے، کہ وہ انڈیویجول بھی اینٹی ہو سکتی ہے، وہ آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے، وہ کمیونٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سارے بیسیکلی کسی بھی لیول پہ یہ اپلیکیبل ہے ڈائلیکٹک فنومینا. ایون آپ انڈیویجول لیول پہ دیکھیں تو ود ان انڈیویجول ہمارے مائنڈ میں جب ہم کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو ایٹ ٹائمز چوائس آتی ہے کہ کون سی میری ویلیو جو ہے وہ سپیریئر ہو. فار انسٹنس ان ڈیفائننگ اے کوالٹی آف لائف کانسیپٹ، کہ انڈیویجول کے ذہن میں لائف کوالٹی آف لائف کا کانسیپٹ ہے، تو وہ کوالٹی آف لائف کا کانسیپٹ کس طرح ایکسپلین کرتا ہے جب وین اٹ کمز ٹو ڈیفینیشن پریکٹیکلی، کہ انڈیویجول کہتا ہے کہ ویل کوالٹی آف لائف از بائی میکنگ مور منی، اور کوالٹی آف لائف مینس بائی اسپینڈنگ مور ٹائم ود فیملی اینڈ ان سوسائٹی ود فرینڈس اینڈ آل دیٹ. تو اب کہاں پہ اب ویلیوز کو یہ ریفلیکٹ کرے گا جب انڈیویجول جو ہے فار انسٹنس مانیٹری گینز کے لیے اپنا ٹائم اسپینڈ کرے گا یا اپنا ٹائم جو ہے اپنے سوشل سرکل میں اسپینڈ کرے گا. تو یہ دو قسم کی ویلیوز جو ہیں کمپیٹ کر رہی ہیں. تو اس کا ایکشن اور اس کی آبجیکٹیوٹی کیسے وہ آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرتا ہے، یہ ایک ڈائلیکٹک فنومینا ہے کہ کون سی ویلیو سپیریئر ہے اور وہ پھر اس کے ایکشن میں مینیفیسٹ کرتے ہیں. اف از مور ایمبیشیس، کہ وہ آرگنائزیشن میں چاہتا ہے کہ اس کی ہائر لیول آف موبلٹی ہو اور پھر پروفیشنلزم ہو فار انسٹنس، اور وہ ایمبیشیس ہے ٹو ریچ دی ہائیسٹ پاسبل لیڈر ان دی آرگنائزیشن، اینڈ دین آؤٹ کم ول بی اسپینڈنگ مور ٹائم فار ہز اون آرگنائزیشن ایز اگینسٹ اینڈ ایٹ دی کاسٹ آف واٹ، ایٹ دی کاسٹ آف سوشل لائف. تو اب یہ کیا ہوا کہ ایک ویلیو جو ہے وہ ڈومینیٹ کر گئی دوسری ویلیو پہ. اسی طرح آرگنائزیشن کی بھی ویلیوز ہوتی ہیں، اور ود ان آرگنائزیشن ڈفرینٹ فورسز کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، پیپل آر فرام ڈفرینٹ پروفیشن، پیپل آر ڈیموگرافیکلی دے بلانگ ٹو ڈفرینٹ geographical regions and they have different linguistic and ethnic affinities and affiliation. تو وہ یہ ساری چیزیں، اور پھر ان کی اپنی پولیٹیکل کانسیپٹ ہے، پھر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایفیلیشن ہے. تو یہ پورا ایک ڈفرینٹ ویلیو سیٹ ایمرج ہوتی ہیں ڈفرینٹ ٹائپ آف آرگنائزیشن میں، اور پھر یہ آپس میں ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے فار ڈومینیشن اینڈ کنٹرول. اوکے، لیٹ می ایکسپلین دس فینومینا ان ادر ورڈز. کہ ڈائلیکٹیکل فینومینا کیا ہے، کہ ایوری فینومینا کنٹینز
within it a contradiction, and this contradiction itself becomes a phenomena over a period of time. اب یہ بیسیکلی ڈائلیکٹیکل فینومینا کیا ہے کہ ہر فینومینا کے اندر ایک کنٹراڈکشن ہے، اور وہ کنٹراڈکشن کچھ عرصے بعد وہ کمپیٹ کرے گی اس فینومینا کے ساتھ، اور اس کے کمپٹیشن کے بعد جو ریزلٹ اور آؤٹ کم ہوگا وہ کیا ہوگا کہ وہ اس کنٹراڈکشن فینومینا بن جائے گی. تو اس کو اس نے ہیگلین یا پرسپیکٹو میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ دیر از اے تھیسس، دیر از اینٹی تھیسس، یعنی تھیسس کو جو اپوز کرے وہ اینٹی تھیسس ہو گیا، اینڈ دین سنتھسس، کہ دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا، کولیجن ہوگی، ویلیوز کمپیٹ کریں گی، فورسز کمپیٹ کریں گی، اس میں ایک فورس ڈومیننٹ ہو جائے گی اور وہ کنٹرول اور ٹیک اوور کر لے گی، اور دوسری جو ہے وہ سبسائڈ کر جائے گی. تو سنتھسس ہوگا پھر دونوں کی، اس میں جو آؤٹ پٹ کم ہوگا دونوں کے آپس کے ٹکراؤ میں، اس میں کچھ چیزیں تھیسس والی ہوں گی اور کچھ چیزیں اینٹی تھیسس والی ہوں گی. تو دس از این امپورٹنٹ فینومینا کہ جب ایک پرٹیکولر تھیسس جو ہے یا ایک فینومینا پاورفل ہے اور وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر کی جو کنٹراڈکشن ہیں وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم میچیور ہوں گی، اور وہ پھر ڈائریکٹلی اسٹرائک کریں گی تھیسس کے ساتھ، فینومینا کے ساتھ، اور جو پھر ریزلٹ ہوگا وہ سنتھسس ہوگا. سنتھسس میں ملی جلی ہوں گے، جیسے کہ ورڈ شو کرتا ہے کہ سنتھسائز ہوگا، سنتھسائزڈ آؤٹ کم ہوگا، کہ اس میں پھر کچھ چیزیں فارم اور سبسٹینس میں کچھ چیزیں تھیسس والی ہوں گی اور کچھ چیزیں اینٹی تھیسس والی ہوں گی. تو اب اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں اس بیسیکلی ڈائلیکٹیکل تھیوری کے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اپوزنگ فورسز آر انٹرنل ٹو این آرگنائزیشنل اینٹی، کہ جو بھی اینٹی ہے چاہے انڈیویجول ہے، جیسے میں نے پہلے ایگزامپل دی تھی کہ وہ تھنکنگ یا وہ جو موٹرز ہیں، موٹرز کا مطلب ڈرائیونگ فورس ہے جو انسان کے اندر ہے، وہ سوچتی ہے کہ اچھا ٹائم ادھر زیادہ اسپینڈ کرنا ہے مانیٹری گینز کے لیے یا سوشل سیٹنگز میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. تو وہ ایک کانفلکٹ آئے گا اور پھر ڈیسیژن ہوگا، آؤٹ کم ہوگا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ دیٹ از ایون انٹرنل ٹو این انڈیویجول، اسے ہم کہتے ہیں انٹرا انڈیویجول لیول، کہ انڈیویجول کے اندر ہی ایک تھنکنگ ہے. اسی طرح آرگنائزیشن میں اگر آرگنائزیشنل اینٹی کو ہم لے رہے ہیں تو پھر ہوگا انٹرنل ٹو این آرگنائزیشن، اور پھر اسی طرح کمیونٹی یا سوسائٹی اگر ہمارا یونٹ آف انالیسز ہے یا نیشن یونٹ آف انالیسز ہے تو پھر اس کے اندر ہی، یعنی یہ ایک انٹرنل ڈائنامکس ہیں ود ان دیٹ اینٹی، اس کے اندر جو جنگ ہوگی تو پھر ایک تھیسس اور اینٹی تھیسس کی، تو وہ سنتھسس کی صورت میں اس کا آؤٹ کم ہوگا. سیکنڈ از کہ اینٹی may have several conflicting goals or interest groups competing for priority، یعنی اس یہ چیز پہلے بھی ایکسپلین میں کر چکا ہوں کہ اینٹی کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس آف فورسز ہیں، پولیٹیکل، اکنامک، سوشل، ٹیکنالوجی ود ان آرگنائزیشن، اور پھر جو پہلے میں نے بات کی ہے کہ وہ ڈیموگرافک ڈائیورسٹی ہے، ایج پہ ڈائیورسٹی ہے، پروفیشنز کی ڈائیورسٹی ہے، کیونکہ اور خاص طور پہ یہ بڑی آرگنائزیشن میں اس فینومینا کو مینیج کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کیونکہ آرگنائزیشن جیسے لارج آرگنائزیشن بنتی ہے تو پھر اس میں ڈفرینٹ بزنسز ہوتے ہیں، اسپیشلائزیشن کی نیڈ بڑھ جاتی ہے، فارملائزیشن ہوتی ہے، انفارمل کلچر بڑا پاورفل ہو جاتا ہے. تو یہ ساری ڈفرینٹ فورسز ہیں، ان کو مینیج کرنا جو ہے اور ان کو اسیس کرنا اور ان کو ایویلویٹ کرنا اور ان کو سمجھنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ڈائلیکٹیکل تھیوری ایک ایسی تھیوری ہے کہ وہ ہمیں چینج کی ڈائریکشن بتاتی ہے کہ کون سی ویلیوز سپیریئر ہیں، کون سی ویلیوز سبمسو ہیں یا انفیریئر ہیں، اور پھر کیا سبمسو ویلیوز اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ اینٹی تھیسس اتنا اسٹرانگ بن رہا ہے کہ اس کا تھیسس سے کولیجن ہو اور پھر ایک دونوں کے سنتھسس ہو. تو ڈائلیکٹیکل پروسیس میں ایک اور بات ہے کہ اسٹیبلٹی اینڈ چینج آر ایکسپلینڈ بائی ریفرنسز ٹو دی بیلنس آف پاور بٹوین اپوزنگ اینٹی. تو یہاں پہ بیلنس آف پاور کا کانسیپٹ ہے، لائک دونوں کا آپس میں ایک خاص قسم کا ایکولیبریم ہے، اور کب کس وجہ سے کوئی ڈس ایکولیبریم آ جاتا ہے، مے بی سوشل چینج، مے بی ٹیکنالوجیکل چینج، مے بی کسی اور چینج کی وجہ سے، اور وہ ایک بیلنس کو ریپرزینٹ کرتا ہے بٹوین ڈومیننٹ فورس اینڈ اپوزنگ فورس. اور یہ بیلنس جو ہے وہ آپ اسے پولیٹیکل سائنس کے کانسیپٹ میں بیلنس آف پاور کا حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. پھر ہے دین اندر فیچر از
struggles and accommodation that maintain the status quo between opposition produces stability. کہ again there is a struggle اور پھر accommodation, یعنی جو اینٹی تھیسز ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے اور جو تھیسز ہے کیا اس کو کس حد تک اکاموڈیٹ کر رہا ہے, اور پھر یہ اسٹیٹس کو کی پوزیشن کیا ہے, یعنی کرنٹ آرڈر جو ہے وہ کس لیول پہ اسٹیبلٹی جنریٹ کر رہا ہے اور کس حد تک اس کی انکلینیشن ہے ٹورڈز چینج. دین چینج occurs when these opposing values, forces or events gain sufficient power to confront and engage the status quo. کہ جب وہ اینٹی تھیسز جو ہے وہ پاورفل انف ہو جاتا ہے, اس میں فار ڈفرینٹ ریزنز وہ فورسز جو ہیں وہ پاورفل ہو جاتی ہیں کہ وہ اسٹیٹس کو چینج کر دے, اور پھر اینٹی تھیسز جو ہے وہ ایونچولی سنتھیسس بن جاتا ہے. سنتھیسس کو ہم نیو تھیسس بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ پھر ایک ڈائلیکٹیکل سائیکل ہے. تھیسس, اینٹی تھیسس ٹو ہیو synthesis. Synthesis in other word is basically a new thesis, and then new thesis generates its own antithesis. یہی ڈبیٹ ہے, thesis, antithesis lead us to synthesis, and this is known as dialectical cycle. Now the relative power of an antithesis may mobilize an organizational entity to a sufficient degree to challenge the current thesis and set the stage for producing a synthesis. This I have already explained to you کہ جو اینٹی تھیسز ہے وہ جب اپنی اسٹرینتھ گین کرتا ہے, موبلائزیشن اس کی ہوتی ہے آن اکاؤنٹ آف ڈفرینٹ, کیونکہ چینج تو ہر وقت ہو رہی ہے, وہ سوشل لیول پہ, ٹیکنالوجیکل لیول پہ, اکنامک لیول پہ, پولیٹیکل لیول پہ, تو وہ جب انف اسٹرینتھ گین کر لیتا ہے تو وہ تھیسس کو بیسیکلی ریورٹ کر دیتا ہے اور اینٹی تھیسس بیکم اے تھیسس, اور اس طرح نیو تھیسس یا سنتھیسس کریٹ ہوتا ہے. The synthesis or new thesis is different from both thesis and antithesis. Now this is important کہ جب نیا thesis بنتا ہے یا synthesis بنتا ہے, وہ اپنے attributes میں, وہ اپنی characteristics میں, وہ thesis اور antithesis دونوں سے different ہوتا ہے وہ, اور اس بات میں پھر debate ہے کہ وہ form میں different ہے, یعنی form mean اس کی ظاہر میں یا ایکسٹرنل ایٹریبیوٹس میں, اور سبسٹینس میں اس کے جو لیٹنٹ ایٹریبیوٹس ہیں, پراپرٹیز میں, اس میں ڈفرینٹ ہے. تو کچھ نئے تھیسز میں کچھ چیزیں وہ بظاہر وہ پرانے تھیسز والی ہوں گی, اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اینٹی تھیسز والی ہوں گی, اور یہ فارم اور سبسٹینس میں ٹوگیدر اگر ہم اس ڈبیٹ میں اسے دیکھیں تو وہ ایک نیو اینٹیٹی ہو. بٹ اسینشلی وہ نیو تھیسز جو ہے وہ تھیسز اور اینٹی تھیسز سے ڈفرینٹ ہوگا. However, ایک چیز ہے کہ there is no assurance that dialectical conflict produce creative synthesis. یعنی یہ جو conflict ہے یہ ایک creative synthesis produce کرے گا اور ہر دفعہ ایک نیا thesis ہوگا. At time antithesis is basically powerful enough to replace the thesis completely, and at times thesis is dominant enough to control the antithesis, اور وہ تھیسس پرسسٹ کرتا ہے آرگنائزیشن میں, اور جو اینٹی تھیسس ہے اسے سپریس اور کنٹرول کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ کہ تھیسس اور اینٹی تھیسس کی جنگ ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ سائیکل جو ہے وہ ہمیشہ ہی مطلب ایسے کنٹینیو کرے, اور سنتھسس جو ہے وہ بہت ہی کریٹو اور ناول ہو, یعنی جو نیا فینومینا آئے, نیا تھیسس آئے, وہ اسینشلی ڈفرینٹ ہو. بلکہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ تھیسس کی پرپیچویشن بھی ہو سکتی ہے, اور اٹ مے گو ادر وے, لائک وہ اینٹی تھیسس اتنا پاورفل ہو سکتا ہے کہ وہ تھیسس کو ریپلیس کر دے. مطلب یہ کہ یونٹ آف چینج جو ہے پریویس کیسز میں آرگنائزیشنل لائف سائیکل تھیوریز میں یا ٹیلیولوجیکل تھیوریز میں سنگل اینٹیٹی پہ آپریٹ کرتا تھا. یعنی وہ جو سنگل اینٹیٹی تھی اس کے اندر جو اس کو کاز کر رہی ہے, لائف سائیکل میں سٹیج کاز کرتی تھی چینج بیسیکلی, اور ٹیلیولوجیکل تھیوری میں آبجیکٹو بیسیکلی چینج ڈرائیور تھا. لائک اس تھیوری میں یونٹ آف چینج کیا ہے, اس میں سنگل اینٹیٹی نہیں ہے, اس میں بیسیکلی ملٹیپل اینٹیٹیز ہیں. فار انسٹنس اٹ کوڈ بی لائک انڈیویجول اینڈ اٹس انوائرمنٹ, یا انڈیویجول and organization, or organization and its environment. So point is that here the unit of change are basically
multiple entities, not a single entity, and this is quite unlike of previously discussed theories like organization life cycle theory and the teleological theory. تو ایگزامپل آپ اس کی دیکھ لیں انڈیویجول اینڈ اٹس انوائرمنٹ میں، فار انسٹنس کہ یا آرگنائزیشن اینڈ اٹس انوائرمنٹ میں، یہاں پہ بیسیکلی دیر آر ٹو فورسز ان ایچ اینٹی. انڈیویجول میں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیویجول میں منیمم میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے اس کی ایگزامپل دی تھی کہ وہ جب انڈیویجول اپنے آبجیکٹیوز جو ہے وہ کلیریفائی کرتا ہے، یا ان ویلیوز میں اگر ان میں کمپٹیشن ہے کہ اس نے بیسیکلی مانیٹری کوالٹی آف لائف کو مانیٹری وے میں ڈیفائن کرتا ہے یا سوشل ٹائم اسپینڈنگ میں ڈیفائن کرتا ہے، تو یہ بیسیکلی ٹو ویلیوز کمپیٹ کر رہے ہیں. اب انوائرمنٹ میں اگر آپ دیکھیں، سیکنڈ اینٹی دیکھیں، دوسری اینٹی کے انوائرمنٹ میں ٹرینڈ کیا ہے کہ انوائرمنٹ میں بھی اگین آپ کو دو فورسز ایٹ دا منیمم، ہم اسے سمپل یا سمپلیفائڈ ورژن میں انالائز کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ میں بھی آپ کو دو ٹرینڈ نظر آتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. پریڈومیننٹ انوائرمنٹ کس طرف لے جا رہا ہے؟ کیا لوگ ڈیفائن کر رہے ہیں کوالٹی آف لائف کو مانیٹری بلڈ اپ یا ویلتھ ایکومولیشن کے حوالے سے، یا کوالٹی آف لائف کو لوگ ڈیفائن کریں کہ اسپینڈنگ ٹائم ود فیملی اینڈ ہیونگ گڈ کوالٹی سوشل لائف کس حوالے؟ تو اب یہاں پہ کیا ہو گیا، 4 فورسز ہیں. دو فورسز جو آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں انڈیویجول کے اندر، دیٹ از انٹرا ٹو این انڈیویجول، اینڈ سیکنڈ 2 forces are there out there in environment. تو بیسیکلی دس از این انٹریکشن amongst these forces کہ پھر آپ دیکھیں کہ کون سی فورس جو ہے وہ پاورفل ہے. کیونکہ ایٹ ٹائمز آپ بڑی کامن ایکسپلینیشن یہ سنتے ہیں کہ جی ایک انڈیویجول جو ہے اپنا کیریئر آبجیکٹیو سیٹ کرتا ہے، وائی؟ بیکاز the other people are doing so. یا اسے جی مجھ پہ فیملی کا پریشر ہے، دیٹ از وائی آئی ہیو جوائنڈ دس پرٹیکولر لائن، آئی ٹی ہو گیا، میڈیکل ہو گیا، انجینئرنگ پروفیشن ہو گیا، وٹ ایور اٹ از. تو کیا ہے کہ وہ ایک انوائرمنٹل لیول پہ وہ اس پہ ہے. پھر آپ ایک اور کامن ایکسپلینیشن سنتے ہیں کہ انڈیویجول آپٹ کر رہا ہے، جی آئی ہیو این ایپٹیٹیوڈ، کہ آپ انٹرنلی آپ نے اس ڈبیٹ کو یا ان ویلیوز کو آپ نے سیٹ اسٹریٹ کر دیا. تو پوائنٹ از کہ یہ ایک بڑا سمپلیفائڈ انالیسز ہے کہ ڈائلیکٹیکل فینومینا کس طرح ہوتا ہے، اور یہاں اس پرٹیکولر کیس میں نے انڈیویجول اور آرگنائزیشن کی ایگزامپل دی ہے. اسی طرح آبجیکٹیو سیٹنگ یا ویلیو فارمولیشن یا پالیسی آؤٹ کم آرگنائزیشنز میں بھی ہوتی ہیں، کہ آرگنائزیشن ایٹ ٹائمز اپنے انڈسٹری میں دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری لیڈر کیا کر رہا ہے، وہی پریکٹسز آرگنائز. وائی ناؤ دی ڈومیننٹ پیٹرن از کمنگ فرام انوائرمنٹ، اینڈ آرگنائزیشن اٹ سیلف آپریٹس ایز این اینٹی، اینڈ سیکنڈ اینٹی از انوائرمنٹ. So again the point is here کہ unit of change in this particular case is that dialectical phenomena operates on multiple entities rather than on a single entity, which was previously in 2 theories like in organizational life cycle theory and teleological theory. اب ہم بات کرتے ہیں mode of change کی، کہ mode of change previously ہم ڈسکس کر چکے ہیں. there are 2 types of mode, one is constructive mode and the other is prescribed mode. constructive mode basically refer کرتا ہے کہ discontinuous radical transformation یا change آئے، اور prescribed mode continuous first order change کو refer کرتا ہے، اور evolutionary in outcome ہے، اور اس میں incremental marginal changes آ رہی ہیں. تو اب اس پرٹیکولر کیس میں کیا ڈائلیکٹیکل فینومینا پرسکرائبڈ بائی نیچر، ہم یہ اسینشلی ڈسکس کر رہے ہیں بائی نیچر، بائی اٹس انہیرنٹ ایٹریبیوٹس، ٹھیک ہے، بائی اٹس ان بلٹ پراپرٹیز. تو ڈائلیکٹیکل فینومینا جو ہے وہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ تو ہم یہاں پہ بات کر چکے ہیں آلریڈی کہ ویلیوز کمپیٹ کرتی ہیں، ڈفرینٹ فورسز کمپیٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک جنگ ہے، جنگ کی صورت ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی پھر پرسکرائبڈ موڈ آف چینج نہیں ہو سکتا، یہ کنسٹرکٹیو موڈ آف چینج ہے، کیونکہ اس کے بعد جو آؤٹ کم ہے سنتھسس وہ یا نیو تھیسس وہ کیا ہے، وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے. سو ڈائلیکٹیکل فینومینا بیسیکلی ریپرزینٹ کرتا ہے کنسٹرکٹیو موڈ آف چینج کو. یہ تھیوری ایکسپلین کرتی ہے کہ ریڈیکل چینجز کیسے آتی ہیں، کہ 2 فورسز کے درمیان جیسے جنگ ہو
ایک کی ڈیفیٹ ہے, ایک نے سروائیو کر گیا یا اس کی وکٹری ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ سسٹم آل ٹوگیدر چینج ہو جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈائلیکٹیکل تھیوری انفیکٹ کی بہت اچھی ایکسپلینیشن ہے آرگنائزیشن کے حوالے سے یا انڈیویجول یا کسی بھی اینٹیٹی کے پرسپیکٹو میں. اب ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ ایپلیکیشن کیا ہے اس ڈائلیکٹیکل تھیوری آف چینج. تو سب سے پہلی ایپلیکیشن تو ہم شروع کریں گے جو بڑے فلاسفرز ہیں. کارل مارکس کا آپ نے نام سنا ہوگا, جو سوشلسٹ اور کمیونسٹ کے حوالے سے ان کی فلاسفی بڑی مشہور ہے. تو کارل مارکس نے بیسیکلی ہسٹری کی اکنامک انٹرپریٹیشن کی ہے, اور اس میں کہا ہے کہ ڈفرینٹ فورسز ڈفرینٹ پوائنٹ آف ٹائم میں بیسیکلی ڈومیننٹ رہی ہیں, اور کچھ فورسز جو ہیں وہ سبمسو رہی ہیں یا ان کو سپریس کرتی رہی ہیں. تو یہ بیسیکلی ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کا ایک فینومینا اس کو کہا جاتا ہے, جو کارل مارکس کی فلاسفی ہے. اس نے بیسیکلی مٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن آف ہسٹری دی ہے کہ کس طرح آج کی سوسائٹی جو ہے وہ وجود میں آئی ہے. تو وہ اکنامک ہسٹری میں اس کو ٹریس آؤٹ کرتا ہے کہ سب سے پہلے جناب وہ جو تھا ایگریرین سوسائٹی تھی. تو ایگریرین سوسائٹی کا ایک خاص موڈ آف پروڈکشن ہے, اور پھر اس میں ایک ریلیشن شپ آف پروڈکشن ہے, اور پھر ایک ڈائلیکٹیکل کانفلکٹ ہے ڈفرینٹ فورسز میں, اور پھر وہ سوسائٹی ٹرانسفارم ہوتی ہے کیپٹلسٹک سوسائٹی میں. اور کیپٹلسٹک سوسائٹی میں پھر ڈیفینیٹلی انڈسٹریلسٹ ہیں یا کیپٹلسٹ ہیں, اور پھر ایک لیبر کلاس ہے. اور اس کی تھیوری پھر یہ بیسیکلی ہے کہ وہ لیبر جو ہے وہ کیپٹلسٹ کلاس بیسیکلی تھیسز ہے, لیبر جو ہے وہ اینٹی تھیسز ہے. اور پھر سنتھسز کیا ہوگا, وہ ایک پرولیٹیریٹ کا جو اس نے کانسیپٹ دیا ہے کہ لیبر کا ایک ریولوشن آئے گا اور وہ ایک نیا آرڈر ورلڈ میں ڈیفائن ہوگا. تو بہرحال یہ اس کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن تھی جس نے وہ سوشلسٹک ریولوشن کا یا سوشلسٹک بلاک کا جو بعد میں دیکھا کہ وہ رشیا میں ریولوشن کی فارم میں مینیفیسٹ ہوا, وہ ایک اس کی پریکٹیکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن تھی کارل مارکس کی فلاسفی کی. بٹ یہاں پہ جو چیز امپورٹنٹ ہے جو ہمارے پرسپیکٹو سے ورتھ اسٹڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ڈائلیکٹیکل فینومینا کو یا ڈائلیکٹیکل کانفلکٹ ڈفرینٹ فورسز میں اس کو اسٹڈی کیا, اور اس کو اس نے نیشنز کے رائز اینڈ فال کے حوالے سے اپلیکیشن دی. ہم اس کی اپلیکیشن کرنا چاہیں گے آرگنائزیشن کانٹیکسٹ میں کہ آرگنائزیشن میں کون کون سی فورسز ہیں, اور نیچر آف کانفلکٹ کیا ہے, اپوزنگ فورس کیا ہے, اور رولنگ فورس یا ڈومیننٹ فورس کیا ہے, اور ان کا آپس میں نیچر آف کانفلکٹ کیا ہے, اور وہ کس طرح یہ چیز آن گوئنگ ہے, پرپیچویٹ کر رہی ہے, اور کیا اینٹی تھیسس جو ہے وہ تھیسس کو ریپلیس کر سکتا ہے یا نہیں. ہیگل نے بھی اسی کانسیپٹ کو بیسیکلی ڈائلیکٹک کے ورڈ کو اس نے بیسیکلی کہا ہے کہ یہ پروسیس آف چینج ہے اور یہ لاجیکل ہے. تو ہیگل نے بھی 2-3 چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ پروسیس آف چینج ہے. اس کا دوسرا ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ یہ لاجک اس میں ہے, یعنی تھیسس اینٹی تھیسس ٹو ہیو اے سنتھسس, ایک لاجک نظر آتی ہے, ایک سیکوینس نظر آتا ہے. اور تھرڈ یہ ہے کہ یہ ایک میتھڈ ہے, کہ یہ ایک میتھڈالوجی ہے ٹو ایکسپلین اینڈ گیو این ایکسپلینیشن آف نیور نالج, نیو فارم آف گورننس, نیو پیٹرن آف نیو تھنکنگ پیٹرن کے حوالے سے بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے. اب اس کی آرگنائزیشن میں کیا اپلیکیشن ہے ڈائلیکٹیکل فینومینا کی. تو لٹریچر میں ہمیں اس کی بہت خاص طور پہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کے لٹریچر میں اس کی یوٹیلیٹی نظر آتی ہے. ایک تو یہ کہ یہ ڈیسیژن میکنگ ٹول ہے کہ آرگنائزیشن میں جب ہم نے اسٹریٹجک مینجمنٹ لیول کے ڈیسیژنس کرنے ہیں تو ہمیں پھر پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی فورسز آرگنائزیشن میں اس کی فیور میں ہیں اور کون کون سی فورسز جو ہیں وہ اس ڈیسیژن کے اگینسٹ ہیں, کیونکہ وہ رکاوٹ پہ ڈال سکتی ہیں اسٹریٹجک مینجمنٹ وین اٹ کمز ٹو امپلیمنٹیشن. تو دس از بیسیکلی اے ویری امپورٹنٹ way to know what different members of the organization think in terms of its policy prescription. تو
ڈائلیکٹک اس کو ہم بلکہ اس کا آپ کو مینجمنٹ کے لٹریچر میں ملتا ہے کہ ڈائلیکٹیکل انکوائری کا ٹول ہے کہ جی ڈفرینٹ فورسز آرگنائزیشن میں کسی بھی اسٹریٹجی یا پاسبل اسٹریٹجی کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں. تو اس کو پھر ہم اس ٹول کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک ازمپشن انالیسز. یعنی اٹس این افیکٹو پلاننگ ٹول فار جنریٹنگ اسٹریٹجیز بفور دا فائنل اسٹریٹجی از آپٹیڈ. تو پھر جب وہ آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ ممبرز جو سینئر ایگزیکٹو لیول پہ ہیں ان کو آپس میں بیسیکلی ان کی رائے لی جاتی ہے کسی بھی پالیسی کے حوالے سے کہ وہ کیا سوچتے ہیں. تو اگین اب اس میں ڈائلیکٹیکل انکوائری کیا ہوگی کہ ٹو گیو اے پلان, ٹھیک ہے, وچ از این افرمیٹیو موڈ, کہ ٹھیک ہے ایک پازیٹیو پلان دیا. پھر اب دیکھتے ہیں کہ کاؤنٹر پلان کیا ہے, یعنی اس کی نیگیٹو پوزیشن کیا ہے. جو نیگیٹو فورسز ہیں ان کو ڈیلیبریٹلی, اچھا یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ آرگنائزیشن جو میچور آرگنائزیشن ہے اور جہاں کارپوریٹ پلاننگ اور اسٹریٹجک پلاننگ کا زیادہ رول ہمیں نظر آتا ہے, تو وہ کانفلکٹ کو پروگرام کرتے ہیں. یعنی ڈیلیبریٹلی آرگنائزیشن کے اندر کانفلکٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے, بٹ ان اے کنٹرولڈ وے. ڈیفینیٹلی آپ حیران ہو رہے ہیں کہ کانفلکٹ کو کیسے پروموٹ کیا جاتا ہے, تو اس بارے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ کانفلکٹ کے بارے میں بھی دو ویوز ایگزسٹ کرتے ہیں. تو پہلی میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پلان افرمیٹیو ٹون میں ایگزسٹ کرتا ہے, پھر دین دیئر ایگزسٹ اے کاؤنٹر پلان وچ از این نیگیٹو پوزیشن. اینڈ یہ نیگیٹو پلان جو ہے بیسیکلی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیولز ایڈوکیٹ کا رول پلے کرتا ہے. اب دونوں فورسز جو ہیں وہ پلان ہے اور نیگیٹو پلان ہے, کہ اس کے بارے میں اس کو آپ کہہ لیں کہ اسٹیٹمنٹ اینڈ اٹس کریٹیسزم ٹو جنریٹ, تاکہ وہ جو پلان ہے یا پالیسی آؤٹ کم جو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں یا آپٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی ویکنیسز ہمیں پتہ چل جائیں. تو اب یہاں پہ پوائنٹ وہی جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کانفلکٹ کو ڈیلیبریٹلی انکارپوریٹ کیا جاتا ہے. وائی؟ اب یہاں پہ کانفلکٹ کے بارے میں دو ویوز ہیں. ایک ویو جو ٹریڈیشنل ویو ہے, آج وہ لرننگ اورینٹیڈ آرگنائزیشن یا نالج مینجمنٹ بیسڈ آرگنائزیشن میں یہ ٹریڈیشنل ویو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. ٹریڈیشنل ویو کیا تھا کانفلکٹ کا, کہ کانفلکٹ جو ہے ایک بری چیز ہے, یہ ڈائس فنکشنل فینومینا ہے, اور یہ جو ہے کوآپریشن اور کوآپریشن کو ریڈیوس کرتا ہے, اور یہ بیسیکلی آرگنائزیشن کو اپنے آبجیکٹیو اچیو کرنے میں بیسیکلی ایک ہنڈرنس ہے. یہ تو ٹریڈیشنل ویو تھا. اب آج کا ویو یہ نہیں ہے. آج یہ کہتے ہیں جو ماڈرن تھنکنگ ہے, جو لیٹسٹ پیراڈائم ہے, وہ یہ کہتے ہیں نہیں, کانفلکٹ از سم تھنگ وچ از ویری ہیلدی پرووائڈیڈ یو نو ہاؤ ٹو مینیج اینڈ ہاؤ ٹو ریزالو کانفلکٹ. کیونکہ کانفلکٹ جب بھی ایگزسٹ کرے گا کسی اینٹی میں, آرگنائزیشن ہو, انڈیویجول ہو, یا ایون سوسائٹی ہو, انڈیویجول میں بھی کانفلکٹ ہے تھنکنگ پیٹرن پہ. تو جب بھی آپ, کیونکہ جیسے ہی کانفلکٹ ہوگا آپ تھنکنگ موڈ میں آ جائیں گے, پھر آپ سوچیں گے بہت. تو انٹرا انڈیویجول لیول پہ بھی اگر کانفلکٹ ہے تو وہ آپ کو تھنکنگ موڈ میں لے جائے گا, اور تھنکنگ از آلویز سم تھنگ, کہ اس کے بعد جو آؤٹ کم ہوگا وہ پازیٹیو ہوگی. اینی وے, تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کانفلکٹ کو ود ان آرگنائزیشن ریزالو کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کانفلکٹ کے بعد آپ کے سامنے ایک اس کی ویکنیسز سامنے آئیں گی, آرگنائزیشنل کی ویکنیسز سامنے آئیں گی, ڈپارٹمنٹس کی ویکنیسز سامنے آئیں گی. آپ کو اپنی ٹیکنالوجی, مارکیٹ, آپ کو اور آپ کو اپنی اسٹرینتھس کا بھی پتہ چلے گا, ویکنیسز کا بھی. اب نیچرلی یو ہیو ٹو اسٹریٹجائز اٹ. تو اسٹریٹجک مینجمنٹ میں یہ بہت امپورٹنٹ ٹول کنسیڈر کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈائلیکٹیکل انکوائری, کہ ڈائلیکٹک لیول پہ کانفلکٹ کو پروموٹ کیا جائے, پروگرام کیا جائے امانگسٹ ویریس گروپس, اور خاص طور پہ اسٹریٹجک پلانرز گروپ میں. یعنی اب کمپنیز ڈیلیبریٹلی کیا کرتی ہیں کہ ایک اسٹریٹجک پلانرز کے ایک گروپ کو کہتے ہیں کہ آپ پلان بناؤ, دوسرے گروپ کو کہتے ہیں کہ آپ جب وہ پلان بناتے ہیں اور پریزنٹ کرتے ہیں, دوسرے گروپ کو کہتے ہیں آپ اس کو اپوز کرو. اب یہ ڈیلیبریٹلی کانفلکٹ کو پروگرام کیا جا رہا ہے, اسے کہتے ہیں آپ اپوز کرو اس پروگرام کو. جب وہ اپوز کرتے ہیں تو اس کی وہ کہتے ہیں اس کو کریٹیسائز کریں اور اس کی ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کریں. جب وہ ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو وہ دوبارہ فرسٹ گروپ کو پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ اوکے آپ کے پلان میں یہ ویکنیسز ہیں, اب ہاؤ وڈ یو ایویلویٹ دس. تو وہ ایک ریوائزڈ پلان دیتے ہیں. تو ریوائزڈ پلان
دوبارہ پریزنٹ ہوتا ہے سیکنڈ سٹیج میں, دوبارہ جو اپوزیشن گروپ ہے, جو کاؤنٹر پلاننگ گروپ ہے, وہ اسے دوبارہ ایویلویٹ کرتا ہے اور پھر دوبارہ کریٹیسائز کرتا ہے. یہ پروسیس چلتا رہتا ہے. تو کیا وہی فینومینا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, تھیسس اینٹی تھیسس, اور دس از سم تھنگ وچ از ڈن ڈیلیبریٹلی, اور کارپوریٹ لیول پہ پلاننگ ہو جب کمپنیز کا یا فرم کا ملٹی ڈویژنل بزنسز ہوں اور اسٹیکس بہت ہائی ہوں, تو پھر ایسے ان کے پاس سینسٹیو پلاننگ ٹولز ہیں کہ ڈائلیکٹیکل کانفلکٹ اور ڈائلیکٹیکل میتھڈ کو ڈیلیبریٹلی امپلوائے کریں سو ایز ٹو کم اپ ود دی بیسٹ پاسبل آؤٹ کم. اب جو پھر یہ جو سیکنڈ کریٹیسزم لیول آف کریٹیسزم پریزنٹ ہوگا, وہ جو پلانرز گروپ ہے اسے انکارپوریٹ کریں گے اور اسے ایک پرفیکٹ شیپ دے کے, جب تک پھر وہ سیکنڈ گروپ سیٹسفائی نہ ہو کہ اوکے دس از دی پالیسی پرسکرپشن وچ از ایکسیپٹیبل ٹو اس ایز ویل, یعنی اپوزیشن کو بھی یا کاؤنٹر پلانر گروپ کو بھی پلانر گروپ کی بیسیکلی فائنڈنگز ایکسیپٹیبل ہیں, تو پھر وہ پالیسی امپوز کی جائے گی. تو پوائنٹ یہ اس کی ہے, اس بارے میں ہم فردر اپنے آنے والے سیشنز میں بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ڈائلیکٹیکل موڈ آف انکوائری جو ہے, یا ڈائلیکٹیکل کانفلکٹ یا ڈائلیکٹیکل فینومینا جو ہے, وہ چینج مینجمنٹ فینومینا کو کس طرح ایکسپلین کرتا ہے, اور ملٹی نیشنلز اور لیڈنگ جو آرگنائزیشنز ہیں ورلڈ میں, وہ کس طرح اس کو ٹول کے طور پہ یوز کرتی ہیں کہ وہ اپنی اچھی پلاننگ کر سکیں, صحیح ڈیسیژن لے سکیں, اور اس کے یہ بیسیکلی یوزیج ہے. تو ود دس نوٹ آئی ول کنکلوڈ مائی session here, and we'll further discuss the application of this theory in the time to come. Thank you, students, and goodbye.
السلام علیکم ویورز اینڈ اسٹوڈینٹس. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بات کر رہے تھے تھیوریز آف آرگنائزیشنل چینج پہ, اینڈ وی ہیو آلریڈی کورڈ 2 تھیوریز essentially. One was organizational life cycle theory of change and second was teleological theory of change. اور اس حوالے سے ہم نے ڈائلیکٹیکل تھیوری آف چینج کا کچھ حصہ اور کچھ سبسٹنس ہم نے کور کیا تھا کہ واٹ از مینٹ بائی ڈائلیکٹیکل تھیوری آف چینج. آج بھی ہم اس ڈائلیکٹیکل تھیوری آف چینج کے موضوع پر ہی بات کریں گے اور اپنے ڈسکشن کو فردر آگے بڑھائیں گے, اور اس سلسلے میں ہم اس کی کچھ اپلیکیشن دیکھیں گے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں یا آرگنائزیشنز, چاہے کارپوریٹ سیکٹر میں ہوں یا پبلک سیکٹر میں یا کسی اور حوالے سے, یا میں تو اس حد تک کہوں گا کہ ایون انڈیویجول لیول پہ یا سوسائٹی اور کمیونٹیز میں بھی ڈائلیکٹیکل تھیوری آف چینج آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ what is dialectical theory of change and what are its implication in context of organization. تو آج کا لیکچر ہمارا essentially جو